الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے سود کی مذمت اور قباحت اور اس کی برائی اور سود کھانے والوں کے بھیانک انجام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سود کے لغت کے اندر معنی آتے ہیں زیادتی اور بڑھوتری کے، اور شریعت کی اصطلاح میں سود کہتے ہیں کہ ایسی زیادتی جو کسی مالی عوض کے بغیر ہو. سود ایک ایسی لعنت ہے جو آج کی انسانیت کے ضمیر پر چھا گئی ہے، اور سود نے انسانیت کو اور انسانیت کے ضمیر کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گھرانے سود کی نحوست کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں یا تباہ ہو رہے ہیں. ایک آدمی بینک کے ذریعے سے سود کے پیسے لیتا ہے اور چکاتے چکاتے اس کی زندگی کا ایک لمبا وقت، ایک لمبا عرصہ کیا ہے گزر جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سود کے بھیانک انجام لوگوں کی نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ غفلت کی چادر تان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سود سے ہونے والے معاشرتی نقصان، سود سے ہونے والے انسانی نقصان، جسمانی نقصان اور ذہنی نقصان سے کیا ہے انسان غافل ہوتے رہتے ہیں اور اس کی طرف کیا ہے توجہ نہیں دیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر سود کی بہت زیادہ مذمت، قباحت اور برائی کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، کئی ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی مذمت کو، اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہے کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم سود دیتے ہو، سود لیتے ہو، سود جو تم لیتے ہو وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور یہ تم خیال کرتے ہو کہ سود کا مال، جو ہمارا ہی مال جو لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر دوسروں کے مال کے اندر شامل ہو کر بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی زیادہ وعدہ نہیں ہوتا تمہارا ہی مال. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو،
وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر مولانا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سود لینے والوں کی ذہنیت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کی اس غلط ذہنیت کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ آدمی سود لیتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سود کے ذریعے سے ہمارا مال کیا ہے بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، دو چند ہو جائے گا، مال و دولت اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے اندر تو اس کا مال بڑھ سکتا ہے، گنتی کے اندر اس کا مال بڑھ سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، نظروں کے اندر اس کا مال زیادہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو زیادہ دکھائی دے سکتا ہے، لیکن جو انسان کے مال کمانے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ انسان کو راحت حاصل ہو، انسان کو سکون حاصل ہو، انسان کو چین اطمینان حاصل ہو اور اس مال کے اندر برکت ہو، تو وہ تمام چیزیں، وہ خیر و برکت اور وہ راحت و سکون کیا ہے اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مال سے ہٹا لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اور پھر اگرچہ اس کا یہ مال کیا ہے زیادہ ہو جائے، گنتی کے اندر شمار کے اندر یہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ سود کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن اس کے لیے عذاب اور وبال کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا زیادہ کیا ہے بڑھا رہے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو انسان کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر راحت و سکون، چین و اطمینان اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اس نے خرچ کیا ہے، جو زکوٰۃ اور جو صدقات دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو سود کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک بہت ہی نحوست کی چیز ہے کہ انسان کے سامنے یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، ہمارا روپیہ پیسہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آخر سود کھانے والے کا اور سود لینے والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال دھیرے دھیرے کر کے کیا ہے بالکل ختم اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی نہ کوئی ایسا سبب اسباب اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ وہ سود کا مال اس سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں جب یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کا حال ایسا ہوگا، اس شخص کی طرح ہوگا جس شخص کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، جس شخص کو شیطان نے چھو کر کے بدحواس بنا دیا ہو۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں جب یہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کا حال اس شخص کی طرح ہوگا جس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ ایسے بدحواس حالات کے ساتھ وہ انسان کیا ہے سود کھانے والا اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کل قیامت کے دن، ایسی بری حالت کے ساتھ اٹھے گا۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت اور جو تجارت ہے یہ کیا ہے سود ہی کی طرح تو ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بھیانک انجام کو کہ کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے بدحواس اور حواس باختہ اٹھیں گے کہ جیسے کہ وہ شخص جس کو کسی شیطان نے کیا ہے چھو کر کے خبتی بدحواس بنا دیا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اگر وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آئے، اگر وہ اپنے اس عمل سے نہیں رکے تو ایسا شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ گناہ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی
وعیدیں اور اس کی برائی اور قباحت کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن سود کی جتنی زیادہ سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اتنی زیادہ سخت وعید کسی اور گناہ کے بارے میں شاید کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے اس طرح نہیں کیا، فأذنوا بحرب من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے کیا؟ تمہارا اصل مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر ہم اور آپ غور کریں کتنی زیادہ سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سود کھانے والوں کے متعلق بیان فرمائی، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ جب دنیا کے اندر دو گروپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ہر ایک کو وہ رہتی ہے، ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ فتح بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی مل سکتی ہے، نصرت بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن سود کھانے والا ایسا شخص ہے کہ اس کا مقابلہ جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور ہم آپ سوچیں کہ ایسا شخص جس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہو، تو وہ کامیاب ہونے تو درکنار کی بات ہے، وہ کامیاب ہونے کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ دنیا کے اندر ایسا شخص کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر ایسا شخص کیا ہے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب دنیا کے اندر جنگ ہوتی ہے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا قیمتی مال حاصل کیا جائے، دوسرے کا جو قیمتی مال ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہر ایک جو دوسرے کی گروپ والے کی یہی خواہش رہتی ہے کہ دوسرے کا قیمتی مال مجھے حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ایمان والے کو، جو سب سے زیادہ قیمتی جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جب انسان جو سود لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی کیا ہے؟ یقینی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کے ایمان کو کیا سلب کر لے، ختم کر لے۔ ہمارے اور آپ کی نظروں میں ایک شخص کا نام عبداللہ ہو، ہمارے اور آپ کے نظروں میں ایک شخص کا نام عبد الرحمن ہو، لیکن سود کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر ایسی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان والوں کے رجسٹر سے اس کا نام کیا ہے؟ ایمان سے خارج کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی بہت زیادہ سخت وعیدیں سود کھانے والوں کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو سود خور ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو یتیموں کا مال ناحق کھانے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر اور سود دینے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الربا 70 حوبا، کہ سود کے اندر 70 گناہ ہیں، ایسرھا،
أن ينكح الرجل أمه کہ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی کیا ہے اپنی ماں سے زنا کرے. اور آپ سوچیں کتنی زیادہ سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ سود کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70 گناہ ہیں اور سب سے ہلکا گناہ یہ کہ آدمی اپنی ماں سے کیا ہے منہ کالا کے لیے زنا کرے. الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. ہم آپ سوچیں کہ اگر کسی کے بارے میں انسان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کیا ہے زنا کار ہے زانی ہے تو ایک انسان جو اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, ایک انسان اس کے ساتھ تعلقات کرنے کو گوارا نہیں کرتا, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو کھانے پینے کو گوارا نہیں کرتا. اور سود کھانے والے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ سخت وعید بیان فرمائی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من اکل درہما من ربا فہو مثل 33 کہ جس شخص نے سود کا 1 درہم بھی کھایا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے 33 مرتبہ زنا کیا ہو. اتنی زیادہ سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سود کھانے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کسی بستی کے اندر سود عام ہو جاتا ہے, زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر وہ بستی والے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے کیا حلال کر لیا. اذا ظہر الزنا والربا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ کہ جس بستی کے اندر جب کسی بستی کے اندر جو زنا اور ربا عام ہو جاتا ہے, سود عام ہو جاتا ہے, اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیا ہے اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گویا کی عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہیں. تو اتنی زیادہ سخت وعید جو سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمائی ہے. سود یہ جو ایک بہت ہی بدترین کیا ہے گناہ ہے اور ایک معاشرے کا گویا کہ ایک کینسر ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم کیا ہے اس کینسر کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو کیا ہے اپنے معاشرے کو اس برائی سے اس گندگی سے کیا ہے پاک کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا دی ہے یہ دنیا کیا ہے فنا ہونے والی دنیا ہے, یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے. اس لیے انسان کے لیے بہتری یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے حوالے کر دے. اور یہ دنیا کیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے یہ دنیا اپنے انجام کی طرف کیا بڑھ رہی ہے اور انسان کو کیا ہے دھیرے دھیرے آدمی انسان کیا اپنی موت کے قریب جا رہا ہے, اپنی قبر کے قریب انسان کیا ہے جا رہا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سود جیسی چیز کو جو حرام کیا ہے اور بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کیا ہے ان کو جو اپنی زندگی سے کیا ہے کلی طور پر نکال لیں گے. اور جو طریقے غلط طریقے ہیں, جو مجرمانہ طریقے, ظالمانہ طریقے ہیں, ظالمانہ رسم و رواج ہیں, جو مغربی کلچر ہے اور فرنگیانہ جو رسم و رواج ہیں ان سے ہم کیا ہے بالکل مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ جو باتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان بات پر ہم کیا ہے مکمل طور پر عمل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں گے. تو یہ سود سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود جیسے گناہ سے اور بھی جو حرام چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جن